الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ لیعبدون کا ایک معنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری پہچان حاصل کریں، میری معرفت حاصل کریں۔ یہ انسان کے اور جنوں کی تخلیق کا مقصد جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وہ ہے معرفت الہیہ کو حاصل کرنا۔ یہ ایک حدیث قدسی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا میں تنہا تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، لوگ مجھے پہچانیں، تو پھر میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی حبیب کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کیونکہ اولین طور پر جن کی تخلیق کی گئی وہ میرے آقا علیہ السلام کا نور مبارک ہے، تو اس لیے کریم آقا علیہ السلام پوری دنیا آقا علیہ السلام کے لیے بنائی گئی، اور آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ پوری کائنات کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائیں۔ آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور بانٹنے کے لیے خلاق کائنات نے حبیب کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندے پر، جیسے بچے پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ابا کو پہچانے، بچے پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اماں کو پہچانے، اس سے کئی گنا زیادہ، ہزارہا گنا زیادہ بندے پر فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو پیدا فرمایا، دنیا کے اندر، زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھیں، نشانیاں رکھیں، وہ اپنے وجود پر اور اپنے وجود کی وحدت پر، یعنی کہ رب ہے اس پر دلائل رکھے رب تعالیٰ نے، اور ایک ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دلائل رکھے۔ جگہ جگہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں کہ آسمان کو ہم نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ یہ کوئی بھی شے جو ہے نا زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، وہ پودا بالکل کمزور سا زمین کو چیرتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس ایک پودے میں ہم ایک بالی لگا دیتے ہیں، اس میں پھر اتنے اتنے دانے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی بندہ سمجھنے والا ہو، رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا ہو تو تھوڑی سی بات سے بھی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے رب تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو عزائم، ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا ہے۔
یعنی ہم ارادہ کرتے ہیں کسی شے کا، پختہ ارادہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہمارا جب وہ ارادہ ٹوٹتا ہے یعنی کوئی ہے ایسا جو ہمارے ارادوں کو بھی توڑ دیتا ہے، جس کو ہمارے ارادوں پر بھی، ہمارے عزائم پر بھی جس کو قدرت اور طاقت حاصل ہے، کوئی ذات ہے ایسی، اور وہ ذات جو ہے وہ خلاق کائنات کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا بندہ پہچان کرنے والا ہو، تھوڑا سا بندہ غور کرے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، ایک وہ ریشم کا کیڑا نہیں ہوتا، میں اس کو دیکھ کر کے میں نے پہچانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ریشم کا کیڑا جو ہے وہ وہی شتوت ہے، شتوت کو پرندے کھا جائیں تو بیٹ کرتے ہیں، جانور کھا جائیں تو وہ اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں، فضلہ نکالتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے ریشم کے کیڑے کو دیکھا، غذا وہی ایک ہی تھی، لیکن اس نے جیسے وہ شتوت کے پتوں کو کھایا، اس سے اپنا رزق بنایا، تو اس سے کہتے ہیں ریشم نکل آیا۔ تو کہتے ہیں وہ خلاق کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالی، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت یوں حاصل ہوئی۔ اب بندہ تھوڑا سا غور کرنے والا ہو، ایک ایک شے میں جیسے جیسے غور کرتا جائے گا ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معرفت عطا فرماتا جائے گا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے اور افسوسناک بات ہے کہ یہ جو سائنسدان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جتنا یہ غور کرتے جاتے ہیں اتنا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہوتے جاتے ہیں، ملحد بنتے جاتے ہیں جی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی معرفت تامہ عطا فرمائی تھی۔ آپ جو ہر بات کا سوال، ہر سوال کا جواب فوراً دیتے تھے۔ کسی بندے نے پوچھا کہ آپ یہ جواب ایسے جلدی کیسے دے لیتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی ہیں؟ دائیں ہاتھ میں، کہنے لگا 5 ہیں۔ میں بائیں میں کتنے؟ کہنے لگا 5 ہیں۔ میں تو نے جلدی کیسے بتا دیا؟ کہا کہ یہ تو ہاتھ ہر وقت سامنے رہتا ہے نا جی، اس لیے آپ نے، میں خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق علی کے ہر وقت سامنے رہتی ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی کہ آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک شے ان کے سامنے کر دی ہے، کوئی بھی شے ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان ان کا دیکھیں۔ اور یہ لوگ زمین سے پٹرول کیا دیکھا، رب تعالیٰ سے منکر ہو گئے، زمین سے نکلتا ہوا تیل دیکھا، رب تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے ہیں جی، ہوائی جہاز اڑتا ہوا دیکھا، رب تعالیٰ کا انکار کر دیا، سائنس کا کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن سے بیگانہ ہو گئے۔ تو کون سی تم نے ترقی کی ہے بھائی؟ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی، یعنی جس خالق اور مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، اسی کو اگر بھول بیٹھے ہو تو پھر تم کون سی ترقی لیے پھرتے ہو؟ خلاق کائنات کی طرف سے تمہارے لیے یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ، ہم سے ترقی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ صرف دنیا میں ہی ہے، دنیا میں رہ جائے گا۔ ہم سے مطالبہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے وہ کامیابی کا ہے، وہ فلاح کا ہے۔ ہاں جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کامیاب ایسے ہیں کہ آقا علیہ السلام معراج کی رات دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے واپس آ کے پوچھا بلال بتا تو صحیح کون سا ایسا عمل کرتا ہے تم؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں صرف یہی کرتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو نفل پڑھ لیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے، میں جنت میں جب گیا ہوں تو آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جنت میں تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بتائیں، تو جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، قربان جائیں، حضرت شیخ محقق شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب کھڑے ہو کر کے آپ اذان پڑھا کرتے تھے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہاں آپ کی اذان سنا کرتے تھے۔ سائنس فوت نہیں ہو جاتی یہاں پہ، کوئی ان کی ترقی بھی یہاں تک پہنچ سکی ہے جو وہاں تک آواز لے جائے، لیکن قربان جائے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی امتی جو ہے نا یہاں زمین پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ جاتی ہے، ادھر دعا اس کے بھی ختم نہیں ہوتی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے عرش تک اس کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ خلاق کائنات کی معرفت رکھنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عظمت اور شان عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی مبارکہ کو دیکھ لیں، وہ آقا علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں رہ کر قرآن پڑھ کے سنانا ہو، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت بانٹنے کے لیے تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کا وہاں سے ہجرت کرنا ہو، وہ بھی رب تعالیٰ کی معرفت بانٹنے کے لیے تھا۔ مدینہ منورہ میں آ کر کے آقا علیہ السلام نے جو دین کو غالب کیا ہے وہ بھی رب تعالیٰ کی معرفت دینے کے لیے ہی تھا، کیونکہ جب حکومت اسلام کے ہاتھ میں آئے گی تو لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروا سکیں گے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جو جہاد کیے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو میدان جہاد میں شرکت کی ہے وہ بھی اس لیے کی ہے
اور آپ تاریخ اسلامی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، میرے آقا علیہ السلام جب بھی لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے ان کو یہ فرماتے تھے، میں تم جا کر کے ان کو کہنا، او لوگو ہمارے رب کو ایک مان لو، تم پہلی بات یہ کرنی ہے، ان کو کہنا کہ ہمارے رب کو ایک مان لو، کلمہ پڑھ لو ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لو۔ اگر وہ گواہی دے دیں میرے آقا کے سامنے، میں پھر ان کو کچھ نہ کہنا۔ تم میرے آقا علیہ السلام رات میں سفر فرما رہے ہیں، ایک جگہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام ایک جگہ قیام فرما ہوئے، جن جگہ ارادہ تھا وہاں پہنچنے کا، تو اسی بستی سے رات کو سویرے کے وقت اذان کی آواز آنے لگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اہل ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، مطلب کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی معرفت والے ہیں، وہ تو رب تعالیٰ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا لڑنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی، پوری آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ جو ہے وہ ساری کی ساری اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہیں لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت دینے کے لیے آئے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھ لیں، جو صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، زندگی ساری انہوں نے کام ہی یہی کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ اور وہ معرفت دینے کے طریقے جو ہیں وہ ان کے مختلف رہے ہیں۔ اہل اللہ کو آپ دیکھ لیں، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ نے کتنا عرصہ تک بیٹھ کر مدرسے میں پڑھایا ہے، 18 سبق آپ پڑھاتے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کس لیے پڑھاتے تھے؟ تاکہ وہ یہ نہیں کہ معرفت والے حاصل ہو جائیں، نہ، بلکہ ان لوگوں کو تیار کرتے تھے جو معرفت کروانے والے ہوتے تھے، معرفت کروانے والے ہوتے تھے، یعنی کہ وہ عارف باللہ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروانے والے بھی ہوں، یعنی جو بھی بندہ ان کے پاس آئے اسے خلاق کائنات کی معرفت حاصل ہو جائے۔ آپ نے ایسے بندے تیار کیے ہیں اور اتنا عرصہ تک آپ نے بیٹھ کر پڑھایا ہے، یعنی کہ اتنا۔ آج کسی عام مولوی کو کہہ دیجئے نا آپ حفظ کی کلاس پڑھائیں تو کہتے ہیں اب میں حفظ کی کلاس پڑھاؤں گا، میں تجوید اب پڑھاؤں گا، میں علامۃ الدار ہوں۔ لیکن قربان جائیں، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں جو تجوید اور قرات کی کلاس لگتی تھی وہ آپ خود پڑھایا کرتے تھے، بتائیں۔ خود فرماتے درست العلم حتی صرت کتبہ، آپ فرماتے ہیں میں تو پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا ہوں، پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا ہوں۔ تو آپ پڑھاتے پڑھاتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہوں گی، آپ کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی، کیا رفت عطا فرمائی ہوں۔ یہ ابھی کچھ ایام چل رہے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی آپ کے عرس مبارک کے ایام ہیں، تو ایک بات میں آپ کے حوالے سے عرض کروں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 سال بیٹھ کے حضور کا مدرسہ پڑھایا ہے، 45 سال مدرسہ پڑھایا آپ نے۔ اور آپ سے پڑھنے والوں میں پتہ کون تھے؟ قطب الدین ایبک جیسے بندے تھے، اور بڑے بڑے اجلہ مشائخ، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھ کر کے پڑھے، جنہوں نے آگے جا کر کے مدارس قائم کیے۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ کون ہیں؟ ان کو ناگور میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روانہ کیا تھا، وہاں بیٹھ کے مدرسہ بناؤ اور پڑھاؤ۔ ہاں اس کے اندر باقی علاقوں کے اندر آپ کے شاگرد جاتے ہیں، وہ جا کر کے مدارس تیار کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ان کو معرفت عطا فرمائی، بلکہ نہ ان کے اندر ایسا کرنٹ پیدا فرما دیا کہ وہ جہاں جہاں بھی جائیں ان سب کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت والا اور عارف باللہ بناتے جائیں ان کو۔ یہاں سارا کفر ہے، ہندو ہی ہندو ہیں، کفر کی گندگی ہے، کفر کی نجاست ہے ساری۔ وہاں غورستان میں شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کو خواب آتا ہے اور ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ شتاب کن، ہاں جی، بر جانب ہند توجہ کن، ذرا اٹھ جا، اب ذرا تکڑا ہو اور ہند کی طرف جا۔ وہاں پہ کافر جو ہے وہ ایسا غلبہ پا چکا ہے کہ کوئی مسلمان اذان دے زبان کاٹ دیتے ہیں، کوئی گائے کی قربانی کر دے پورا قبیلہ کاٹ دیتے ہیں ان کا۔ یہ خواب میں کہا گیا، کسے؟ خواجہ یہ شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کو۔ وہاں سے جیسے سنا وہ روانہ ہوئے، یہاں آئے، حملہ کیا تو راجہ جو تھے یہاں کے ہندو وہ غالب آ گیا۔ وہاں سے واپس نکلے پشاور کے علاقے میں ایک جگہ ٹھہرے، وہاں دیکھا تو ایک بندہ جو ہے نا بابا، اس نے مغرب کی اذان پڑھی ملنگ بابا سے، مغرب کی اذان پڑھی تو انہوں نے جا کر کے ان کے ساتھ نماز میں شرکت کی، نماز پڑھی۔ سلطان نے کہا جی اچھا ہم چلتے ہیں،
انہوں نے کہا جی ابھی نہ جائیں، آپ کھانا کھا لیں، تو میں نے آج شکار کیا تھا، وہ کھانا کھائیں تو اس کے بعد چلے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ بھی ٹھہر گئے، انہوں نے نماز کے بعد اپنا وہ شکار جو بھی تھا جانور اس کو بھوننے کے بعد وہ کھانا پیش کیا۔ جیسے کھانا کھا لیا تو پوچھا اس بابا نے کہ آپ کہاں سے، کیسے، کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، مجھے اشارہ ملا تھا کہ میں جا کر کے وہاں ہندوؤں کے خلاف جہاد کروں، کیونکہ اہل اسلام پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، تو میں یہاں آیا تھا ان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو میں پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ غالب آ گئے ہیں، میں جو ہے نا وہ مغلوب ہو گیا ہوں، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کر دے۔ وہ بابا نے جناب آسمان کی طرف منہ کیا، کہا کہ مولا مہربانی فرما، یہ تیرے دین کے لیے آیا ہے تو اس کی خدمت کو قبول فرما لے، یہ جب بھی آئے اس کو فتح دینا۔ تو سلطان نے کہا کہ اب میں 3 سال کے بعد آؤں گا۔ کتنے سال کے بعد؟ 3 سال کے بعد آؤں گا، پھر آ کر کے میں اپنی جمعیت لاؤں گا، اپنی فوج لاؤں گا، پورا لشکر لاؤں گا، پھر آ کر کے ان کے خلاف لڑوں گا۔ قربان جائیں وہ حضرت سلطان جو ہے نا شہاب الدین غوری رحمہ اللہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ 3 سال کے بعد بڑی جمعیت، بڑا لشکر لے کر کے غورستان سے یہاں ہند آئے، یہاں آ کر کے جنگ کی، خلاق کائنات نے جنگ میں فتح عطا فرمائی، جنگ میں فتح ہوئی آپ کو۔ حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کو جب جنگ میں فتح یاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار نماز پڑھنی تھی، کوئی جگہ ڈھونڈیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بندہ ڈھونڈیں تاکہ جو ہے نا وہ ہم نماز پڑھ سکیں، کوئی مسجد وغیرہ ہو۔ تو ایک بندہ کہنے لگا کہ یہاں ایک بابا ہے، وہ 5-7 دن سے آیا ہوا ہے، اکیلا اذانیں پڑھتا ہے، اکیلا ہی جماعت کرا لیتا ہے، اکیلا ہی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ یہ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو واقعی وہ بابا موجود ہیں، وہ اذان پڑھ رہے ہیں، جماعت میں شریک ہوئے۔ انہوں نے کیا دیکھا، حیران ہو گئے۔ جیسے نماز سے پہلے ملے نا ان کو تو ان کے کپڑے خون آلود تھے، وہ بابا کے کپڑے خون آلود ہیں۔ دیکھ کر کے سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ بابا بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک رہا ہے، یہ بزرگ جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک رہے ہیں۔ کہا کہ پوچھا حضرت آپ کو یہ کیا ہوا؟ یقین تو ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک تھا، کافروں کو میں بنفس نفیس مار رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ نام تو بتائیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ وہی ہیں جو پشاور میں آپ نے ہماری دعوت کی تھی 3 سال پہلے، وہ شکار کیا ہوا جانور آپ نے بھون کے کھلایا تھا ہمیں، آج پھر دوسری بار آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام تو حسن ہے اور کہتے مجھے معین الدین ہے، نام میرا حسن ہے، کہتے معین الدین ہے۔ غوث پاک کا نام عبد القادر ہے، کہتے کیا ہے؟ محی الدین، دین زندہ کرنے والا۔ آپ کا نام سید پاک ہے، اماں کی طرف سے بھی ابا کی طرف سے بھی ہیں جی، نجیب و طرفین سید ہیں، اتنی عظیم شانوں کے مالک ہیں۔ اپنے آپ کو یعنی کہ کیسے دیکھیں دین کے غلبے کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ خود بنفس نفیس شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جہاد کر رہے ہیں اور کپڑے آپ کے خون آلود ہیں۔ سلطان نے کہا کہ حضرت جب تک دہلی پر قبضہ نہ ہو جائے تب تک ہم یہاں ہندوستان کو قابو نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو بندہ دیں ایسا جو وہاں پہ جناب حکومت سنبھالے۔ دہلی میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو ہم کہتے ہیں نا بھی مولوی صوفی پیر ہیں، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے حکومت کے ساتھ، حکومت کو سنبھالنا۔ ہمارے لوگ مولویوں کا ذہن بن چکا ہے ہمارا کام نہیں ہے حکومت سنبھالنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دیکھو بھائی وہ میرا شاگرد ہے قطب الدین، اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ، دہلی کا حاکم بنا دو اسے۔ کون ہے؟ آپ سے پڑھنے والے تھے، آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے تھے، آپ سے علم دین حاصل کرنے والے تھے، حضرت قطب الدین ایبک رحمہ اللہ، ان کو جا کر کے انہوں نے وہاں کا حاکم بنا دیا۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے پھر جو وہاں پہ احقاق حق کا کام کیا، ابطال باطل کا کام کیا۔ پھر حضرت وہاں پہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، وہ بابا فرید رحمہ اللہ، پھر ان کے بعد جو ہے نا ان سے پڑھ کر بابا فرید رحمہ اللہ کا مدرسہ تھا بہت بڑا، اس وقت کے پورے پنجاب کے سب سے بڑے قاری جو ہیں وہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ تھے، سب سے بڑے قاری۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ وہاں سے جاتے ہیں دہلی سے قرآن سیکھنے کے لیے، تجوید پڑھ کے آؤں جی، قرات کر کے آؤں میں حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے پاس، کیونکہ سب سے بڑے قاری تھے، قاری القرآن تھے۔ یہاں آئے، یہاں کے وہاں کے پڑھ آئے ہو، انہوں نے کہا پڑھ آئے ہوں،
سنا انہیں کچھ، انہوں نے سنایا، حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا یار وہ چس والی بات نہیں، چس سمجھتے ہیں نا، مزے والی بات وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور چس ہی تو ڈلوانے آیا ہوں یہاں، اتنا سفر میں نے کیے اس لیے ہے تاکہ آپ سے پڑھوں۔ پھر حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے 6 پارے خود ان کو پڑھائے، 6 پارے پڑھانے کے بعد پھر بعد کا جو ہے نا ان کے ذمہ لگایا، پھر ان کو کتابیں شروع کروا دی، وہ پڑھوایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ پھر وہاں سے پڑھ کر کے پاک پتن سے پھر دہلی آتے ہیں، یہاں آ کے مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جی آپ فرماتے ہیں آپ کے مدرسے میں جو اساتذہ کی تعداد تھی وہ 500 سے زائد ہوتی تھی۔ استاد جس کے مدرسے کے 500 سے زائد ہوں، شاگرد کتنے ہوں گے؟ ہمارے بزرگ یہ تھے یار، یعنی وہ صرف اتنے تک نہیں کہ جناب وہ بیٹھ کر کے لوگوں کو پہچان کروا دیں، نہ، بلکہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ شیوخ تیار کرتے تھے، وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے اور معرفت کا نور بانٹنے والے تیار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی، ایک عالم جاتا تھا پیچھے اتنے سینکڑوں چھوڑ کے جاتا تھا، آج ایک عالم جاتا ہے، آج ہزاروں جاتے ہیں، پیچھے ایک بھی نہیں ہوتا ان کے پائے کا کام کرنے والا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ آپ کی جب وفات ہوئی نا تو 90,000 محدث آپ نے شاگرد چھوڑے ہیں، 90,000 محدث جو شاگرد تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے، اور آپ کا جب درجہ لگتا تھا سبق پڑھاتے تھے 80,000 ہزار لوگ شامل ہوتے تھے۔ یعنی یہ 90,000 وہ بندے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح عظیم محدث تھے، باقی تو تھوڑے بہت پڑھے ہوئے ہوتے تو بہت زیادہ ہوں گے، سماع کر لی، 4 حدیثیں سن لی، 10 سن لی، 50 سن لی، 100 سن لی۔ یہ 90,000 بندہ وہ تھا جو عظیم بڑے پائے کے محدث تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ 1,000 بندہ ایسا چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہر ایک اپنی جگہ پہ فقیہ اعظم تھا۔ نہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، اور آج ہم جو ہے اگر ہم اپنی زندگی میں مطالعہ کریں، ہم غور کریں کہ آئے کہ ہم جناب اس جیسا کام نہیں کر سکتے، کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں، ہماری ترجیحات ہی اور ہیں، ہمارے وہ اہداف بنے نہیں ہیں جو اہداف ہمارے بزرگوں کے تھے۔ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ ایسے جا رہے ہیں، بازار سے گزرنے لگے، چوک میں آئے نا تو لوگوں نے گھیر لیا، حضرت حدیث سنائیں۔ کہتے ہیں وہ لوگ اتنے جمع ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں میں نے لوگوں کی تعداد شمار کی، گنتی میں نے کی، ان کی 80,000 بندے تھے وہاں۔ فتح ورجہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے ایک امام بہت بڑے قربان جائے، کہتے ہیں ان کو پالکی میں لے کے امت اٹھائے ہوئے کندھوں پہ آ رہی ہے، لوگ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں نے جناب راستے میں نیشا پور میں جب پہنچے، لوگوں نے کہا حضرت حضور کی حدیث تو سنا دیں، کوئی آقا علیہ السلام کی حدیث تو سنائیں۔ انہوں نے پھر حدیث وہ کیسے بیان کی؟ آپ نے پھر وہ حدیث بیان کی جس کی پوری سند جو ہے وہ سیدھی چلتی ہی امام اہل بیت کے ائمہ میں ہے، کہیں اور دائیں بائیں بھی نہیں ہوئی۔ کہا کہ میں نے اپنے ابا سے سنی، انہوں نے اپنے ابا سے، پھر امام زین العابدین سے، پھر امام زین العابدین اپنے ابا جی سے، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے پھر اپنے ابا جی سے، مولا علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے پھر آقا علیہ السلام سے سنی۔ پتہ ہے یہ جو اسماء ہے نا، اس پہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو سند ہے نا، فرماتے ہیں کسی پاگل بندے پر بھی پڑھ کے پھونک مار دیں اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا، ان اسماء میں اتنی برکت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ حدیث شریف پڑھ کے سنائی نا انہوں نے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں کو شمار کیا گیا، اکیلے قلم دبات لے کر حدیث لکھنے جو آئے تھے ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اندازہ لگائیں، سینکڑوں میں لوگ ہیں وہ آ کر کے حدیث سن رہے ہیں اور حدیث لکھ رہے ہیں، جن کے پاس قلم دباتے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں، باقی سننے والے لوگ ہوں گے وہ تو ہزاروں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں، ہم کوشش کریں کسی پہچان والے بندے کے پاس بیٹھیں، اسے کہیں یار ہمیں رب تعالیٰ کی معرفت دے دیں، یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، یہ چیزیں جو ہیں ہر بندے پر، مسلمان پر لازم اور ضروری ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ یعنی کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک ان کو اسلام سے فارغ کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک بندہ وہ کوشش کرے کہ خلاق کائنات کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کے ساتھ تعلق ضرور رکھے جسے خود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔